کی تلاوت سماعت فرمائی، جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے ہر چیز کا احاطہ کر دیا ہے امام کے اندر، جسے ہم نے امام بنا کے بھیجا ہے کائنات میں۔ اس امام کے پاس علم غیب بھی ہے، اس امام کے پاس ظاہر و باطن کا علم بھی ہے، اور امام کے پاس ہر طرح کا علم ہے۔ دنیا کے اندر جتنے لوگ پائے جاتے ہیں ہر علم کی معلومات اسے ہے، اور اس کی شخصیت عام لوگوں کی شخصیت سے جداگانہ ہے، اس کا کردار عام لوگوں کے کردار سے جداگانہ ہے۔ یعنی امام اور عوام کے اندر زمین آسمان کا فرق ہے۔ عوام غیر معصوم ہوتی ہے، امام معصوم ہوتا ہے۔ عوام وہ ہوتی ہے کہ جسے دیوار کے پیچھے کا بھی علم نہیں ہوتا ہے، امام وہ ہوتا ہے جسے نسلوں کا بھی علم ہوتا ہے۔ عوام وہ ہوتی ہے کہ جس کے پاس کچھ علوم ہوتے ہیں، امام وہ ہوتا ہے جس کے پاس سارے علوم ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ نے انہیں اس کائنات کے اندر امام بنا کے بھیجا ہے۔ اب دیکھیں کچھ واقعات ایسے ہیں جس سے ظاہر ہو جاتا ہے کہ امام کی شخصیت یا امام کا کردار یا امام کا علم یا علم غیب کس طرح کا اس کے اندر پایا جاتا ہے۔ مولانا منتقل علی ابن ابی طالب علیہ السلام بازار کوفہ میں آتے ہیں کہ جہاں پر میثم تمار کی دکان تھی۔ میثم کو میثم تمار اس لیے کہتے ہیں کہ تمر کہتے ہیں کھجور کو، اور چونکہ وہ کھجور کا کاروبار کرتے تھے لہٰذا انہیں تمار کہا جاتا ہے، یعنی کھجور بیچنے والے۔ اور میثم تمار اپنی کھجور کی دکان پر بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے دیکھا کہ مولا کائنات تشریف لا رہے ہیں، فوراً میثم استقبال کے لیے کھڑے ہو گئے اور اپنے یہاں پر بٹھایا دکان میں، اور کہا کہ مولا خیریت تو ہے کہ آپ یہاں پر کیسے تشریف لائے؟ کہا گھر میں فارغ تھا، سارے کام انجام دے چکا تھا، لہٰذا میں نے سوچا کہ کچھ دیر تمہارے پاس بیٹھوں۔ حضرت امام اپنے قوم سے یا اپنے چاہنے والوں سے کتنا قریب ہے۔ میثم تھوڑی دیر بیٹھتے رہے، گفتگو کرتے رہے، امام سے دریافت کرتے رہے، سوالات کرتے رہے، استفادہ کرتے رہے، معلومات لیتے رہے، یہاں تک کہ میثم نے کہا کہ مولا مجھے کچھ کام ہے، اگر تھوڑا مہلت دیں تو میں وہ کام کر کے آ جاؤں، آپ یہاں پر بیٹھے رہیں، یہ میری دکان پر تھوڑی دیر آپ بیٹھیں تاکہ میں اس کام کو انجام دے دوں۔ میثم تماری کہہ کے مولا کائنات سے چلے گئے اور مولا کائنات وہاں پر بیٹھے رہے۔ ایک آدمی اس بات میں انتظار میں تھا کہ ایسا کوئی موقع آئے کہ میں اپنے کھوٹے سکے کو چلا سکوں۔ اس کے بعد کھوٹا سکہ تھا، نقلی سکہ تھا، اسے دیکھا کہ جو ہے وہاں پر علی بیٹھے ہوئے ہیں، علی کا عالم جزات کیا ہوتی ہے، تو امام ہے تو محراب کی باتیں جانتے ہیں، شریعت کی باتیں جانتے ہیں، جو بازار کے تعلق یا بازار کی معلومات کیا ہوگی، یہ ساری چیزیں سوچ کر کے وہ جو ہے کھوٹا سکہ لے کر کے آیا، جو کہ دشمن اہل بیت تھا۔ لہٰذا واپس آنے کے بعد کہا یا علی میثم کہاں ہے؟ ہم میثم کام سے گئے ہیں، تمہیں کیا ضرورت ہے؟ میں اس وقت ذمہ دار ہوں، میثم کی دکان پہ میں خود ذمہ دار ہوں۔ کہا کہ مجھے کچھ کھجوریں لینی ہیں، کہا کہ پیسے وہاں پر رکھ دو اور اس کے اعتبار سے جتنی کھجوریں بنتی ہیں وہ تم لے لو۔ اس نے کھوٹا سکہ وہاں پر رکھا اور رکھنے کے بعد کھجوریں اسی اعتبار سے توڑ لی، اپنے دامن میں لے کر کے چلا گیا، اور ہنستا ہوا مسکراتا ہوا کہ جو ہے ہم نے علی کو کھوٹے سکے دے کر کے اچھی کھجوریں لے لی۔ اور آیا آنے کے بعد ابھی اپنے گھر میں پہنچا تھا، ادھر میثم دکان پر آ گئے، اور آنے کے بعد کہا کہ کیا کوئی گراہک آیا تھا؟ تو کہا کہ ہاں ایک شخص آیا تھا، آنے کے بعد اس نے درہم دیا، انہوں نے یہاں درہم رکھا ہوا ہے، اور اس کے اعتبار سے وہ کھجوریں لے گیا۔ اب جب میثم نے دیکھا تو سکہ جو ہے کھوٹا تھا، کہا یا علی یہ تو سکہ کھوٹا ہے، مولا یہ سکہ جو ہے نقلی ہے۔ کہا اگر سکہ کھوٹا ہے تو کھجوریں بھی کڑوی ہیں، امام ہوتا کیسا ہے؟ کہا اگر سکہ کھوٹا ہے تو کھجوریں بھی کڑوی ہیں۔ اور ادھر وہ اپنی بیوی کے پاس آتا ہے، زوجہ کے پاس آتا ہے، آنے کے بعد کہتا ہے کہ تمہارے پیر و مرشد تو تمہارے امام کو اتنا بھی نہیں معلوم کہ کھوٹا سکہ کیسا ہوتا ہے اور اصلی سکہ کیسا ہوتا ہے۔ وہ سکہ کھوٹا کہ جو رات میں دکاندار نہیں رہتا ہے، دن کے دھوپ میں، دن کے اجالے میں علی نے وہ سکہ لے لیا اور مجھے کھجور دے دی۔ وہ عورت چونکہ محب اہل بیت تھی، علی کے چاہنے والی تھی، جب اس نے کہا وائے ہو تمہارے اوپر، ہے میں تمہارے اوپر کہ تم نے علی کو نہیں پہچانا، تم نے امام کو نہیں پہچانا، تم نے امام معصوم کو نہیں پہچانا، تم نے اپنے جیسا سمجھا ہے، اور میں اپنے عقیدے کے مطابق کہتی ہوں کہ ہمت ہو تو کھجوریں کھا کے دیکھو۔
ادھر مولانا نے کیا کہا میسر میں تمام سے کہ کھجوریں کڑوی ہیں. ادھر عورت نے کہا کہ ہمت ہے تو کھا کے دیکھو, تم نے کھوٹا سکہ دیا ہے, تم نے بظاہر اپنے اعتبار سے دھوکہ دیا ہے اور تم یہ سمجھ کہ میں نے چالاکی کی ہے, یا کھجوریں کھا کے دیکھو. اب جو اس نے کھجوریں کھائے تو گلا تو پکڑ لیا. جب گلا پکڑ لیا اور اس کا گلا خراب ہونے لگا, یہاں تک کہ قریب تھا کہ مر جاتا, اس نے کہا اگر تیرے دل کے اندر بغض اہل بیت ہے تو یہ کھجوریں کھا لے, اپنے بچوں کو بھی کھلا لے اور کفن لے کے قبرستان چلا جائے, کیونکہ بغض اہل بیت کا کوئی اور دوسرا راستہ نہیں, موت ہے, اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں. کہتا وہ توبہ کرتا ہے, استغفار کرتا ہے, کہتا ہے جو ہے میں جا کے جو کھجوریں واپس کر دوں گا. رائے آنے کے بعد کہا میسم یہ کھجوریں جو ہے کڑوی ہیں, یہ تو زہر جیسی ہے. مولانا نے جب اسے آتے ہوئے دیکھا تھا, میسم تمار کی دکان پر آتے ہوئے دیکھا تھا, مولانا مسکرائے تھے اور مسکرائے کہ آپ میسم دیکھ رہے ہو تو وہ مجرم بغیر ہتھکڑی کے چلا آ رہا ہے, وہ مجرم جو ہے بغیر ہتھکڑی کے چلا آ رہا. آنے کے بعد جو ہے اس نے کہا کھجوریں کڑوی ہیں. تو مولانا نے کہا کھجوریں کڑوی نہیں ہے, تمہارا سکہ کھوٹا تھا, تمہاری نیت خراب تھی, تمہارا ارادہ خراب تھا, جو ہے کھجوریں کڑوی ہو گئی تھی. پھر میسم سے کہا کہ اگر تمہیں یقین نہ ہو تو کھجوریں کھا کے دیکھو. اب جو کھجور کھائی وہی کھجور وہ لے کے گیا تھا جو اس کے گلے کے لیے وہ والے جان بن گیا تھا, موت کا پیغام بن گیا تھا. وہ جب میسم نے کہا تھا میٹھی کھجور ہے. مولانا کائنات نے بتایا کہ دیکھو تم امام معصوم کو نہیں پہچانتے. معصوم وہ ہوتا ہے جو غیب کی باتوں کو جانتا ہے, تمہاری نیتوں کو جانتا ہے. تم نے بظاہر ہمارا مسخرہ کرنا چاہا, ہمارا مذاق اڑانا چاہا, تم نے امام کو نہیں پہچانا. اور تم نے انجام کیا دیکھا کہ ہمارے ذہن سے نکلا کہ کھجوریں کڑوی ہیں, حالانکہ کھجوریں کڑوی نہیں تھی. لہذا وہ کھجوریں کڑوی ہو گئی اور تمہیں اندازہ ہو گیا کہ امام اور ہوتا ہے اور عوام. تو یہ سے درس ملتا ہے کہ امام کی شخصیت کو ہمیں